عزیزان محترم، آج کی جمعۃ المبارک میں محرم کے مہینے کے حوالے سے صحابہ رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت رضوان اللہ اطہار، ان کی محبت اور ماہ محرم کی بدعات کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی، کہ جس میں بنیادی طور پہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو بلند مرتبہ عطا کیا ہے، اور یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر وہ ایمان لے کے آنا چاہتے ہیں تو وہ ایمان ایسے لیں جیسے صحابہ لے کر آئے ہیں تو وہ فلاح کو پا جائیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صحابہ رضوان اللہ اجمعین میں اہل بیت کو اللہ رب العزت نے جو مرتبہ عطا کیا ہے وہ میں نے عطا نہیں کیا، بلکہ قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے رسول نے اہل بیت کو مرتبہ عطا کیا ہے، مختلف مواقع پہ ان کے فضائل کو بیان کیا ہے، کہ جہاں پر حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کو، ان دونوں کو روز قیامت جنت میں نوجوانوں کا سردار بتلایا ہے، وہیں پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کو ان کے نکاح میں دیا ہے۔ تو یہ وہ فضائل ہیں جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملتے ہیں، لیکن عزیزان محترم افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، یاد رکھیے جب بھی کسی چیز میں مبالغہ آرائی کی جائے، جس کو کہتے ہیں افراط و تفریط، یہاں تو حد سے زیادہ کسی سے محبت کر لینا، اتنی محبت کرنا کہ یہ لگنے لگے کہ اللہ سے بھی زیادہ ان سے محبت کرنی ہے، اور تفریط اس کو کہتے ہیں اس قدر طعن و تشریح کرنا کہ حد سے گر جانا، اور ان کے بارے میں غلط خیالات رکھنا، ان دونوں چیزوں کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ یاد رکھیے یہود و نصارہ کی جو ہلاکت ہوئی تو قرآن پاک نے بھی ان کی طرف اشارہ کیا کہ ان کی ہلاکت کیوں ہوئی، کہ انہوں نے اپنے دین میں غل کیا، کہ مبالغہ آرائی کی بہت زیادہ، یہاں تو حد سے زیادہ محبت کے شکار ہوئے تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا کہ حضرت عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے ہیں، اور اگر تفریط ہوئی کہ اگر محبت کرنا چھوڑا تو اس قدر چھوڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر مبارک کو بھی نہ چھوڑا۔ تو عزیزان محترم، یہ افراط و تفریط ہے کہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، یہود و نصارہ جو پرانے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب، حضرت داؤد کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات، زبور، انجیل، ان میں جنہوں نے غل اختیار کیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کیا، اور ہلاکت کی سبب یہ بتایا ہے کہ انہوں نے مبالغہ آرائی کی ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے، یہ غل کرنا اور مبالغہ آرائی کرنا یہ سبب بنتا ہے ایمان کے خراب ہونے کا، اور یہ سبب بنتا ہے انسان کے کفر تک پہنچنے کا۔ میں کہ یہی وہ چیز ہے کہ جو عقائد کو خراب کرتی ہے، عقیدے کو خراب کرنے کا سبب یہی دین میں مبالغہ کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ عطا کیا ہے، میں اور آپ ان مرتبے کو پہچان کر ان کی تعظیم اور احترام کرتے ہیں، اور اہل بیت رضوان اللہ اجمعین کو جو اللہ نے مرتبہ عطا کیا ہے، دل و جان سے ان کے مرتبے کو احترام کے ساتھ کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو مرتبہ عطا کیا ہے، اور اگر کوئی ان کے مرتبے کو نہیں مانتا، انکار کرتا ہے، تو انکار کرنا یہ اس کے ایمان اور عقیدے کی خرابی کی علامت ہے۔ تو عزیزان محترم، یہی بات سمجھنی ہے کہ اللہ رب العزت نے انزل الناس منازلہم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ لوگوں کو ان کے مرتبے پر رکھو، اگر مرتبے پر نہیں رکھو گے تو یہ خود اپنے ایمان کی خرابی کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے عزیزان محترم کہ جب انسان اتنا کسی چیز سے محبت کرے کہ غیر اللہ
اللہ کے سوا یہ شبہ ہونے لگے کہ ان سے بھی زیادہ محبت کرنی ہے، یاد رکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے، اللہ نے ان کا مرتبہ بنایا ہے، کیا ان کا مرتبہ اللہ سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا مرتبہ الگ جگہ ہے، اللہ کی ذات و صفات اپنی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات یہ اپنی ہیں۔ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات وہ ثابت کرے جو اللہ کے لیے ثابت ہیں تو یہ بھی شرک کی ایک زمرے میں آتا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کہ ہر ایک کی محبت کا اپنا انداز ہے، ہر ایک سے محبت کرنے کا ایک الگ جذبہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک کی محبت میں دوسرے کو نیچے کر دیا، دوسرے کی محبت میں تیسرے کو نیچے کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ سو لہٰذا اگر ہم اہل بیت اطہار کی جو عظمت ہے اور ان کے جو مرتبہ ہے ان کو بات کریں تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جگہوں پہ ان کے فضائل کو بیان کیا ہے کہ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما جو نواسۂ رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اس لیے کہ حضرت حسن وہ ہستی ہیں کہ جن کو شہید کیا گیا زہر کے ذریعے سے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو میدان کربلا میں جو شہید کیا گیا وہ 10 محرم کا دن تھا۔ اب چونکہ دونوں کا سبب شہادت ہے تو فرمایا کہ یہ شہیدوں کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا اور نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اس لیے کہ جوانی کی حالت میں ان کو شہید کیا گیا تھا۔ اور اسی طرح عزیزان محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض اور نفرت رکھے گا وہ میرے بغض اور نفرت کی وجہ سے ان سے نفرت رکھے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ 10 محرم الحرام کا وہ دن تھا کہ جس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ بہت سارے تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جن کے جو تو کچھ ایسے ہیں کہ جو صحیح روایت سے ثابت ہیں، کچھ نہیں ہیں۔ ان میں جو بنیادی باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو بہت سارے واقعات جس کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے عام طور پہ، کہ 10 محرم یا عاشورہ کا دن ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9-10 آخر میں بات آئے گی، اور 10-11 کے روزے کو بھی کہا ہے کہ روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا یہ بھی 10 محرم کو ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا وادی میں ٹھہرنا یہ بھی 10 محرم کو ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ بھی 10 محرم کو ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے جو نجات دی ہے وہ بھی 10 محرم الحرام کو ہے، اس لیے کہ اس دن کی بہت سارے فضائل آئے ہیں، اور اس کو خاص طور پہ عاشورہ کا دن کہا ہے کہ یہ ایک بڑا مکرم اور معزز دن ہے۔ اب عزیزان محترم صحابہ رضوان اللہ اجمعین یہ سارے وہ صحابی ہیں کہ جن کا اللہ نے مرتبہ رکھا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اہل بیت کا تو مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے صحابی کی تحقیق کرنا، کم سمجھنا، یہ ایمان کے اور اسلام کے منافی ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ جس میں فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ تو ستارے کی مانند ہیں، ستاروں کی مانند ہیں۔ فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے فلاح کو پہنچ جاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو وہ لقب عطا کیا ہے۔ قرآن پاک کی جو خطبے میں آیت پڑھی ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، مہاجرین اور انصار میں سے جنہوں نے اسلام لینے میں پہل کی، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ، اور وہ لوگ بھی کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی بِإِحْسَانٍ، اچھے انداز سے، ان کا کیا ہے انجام، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوئے۔ اور پھر فرمایا کہ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے اللہ نے ایسے باغات تیار کیے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، فیہا ابدا خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔
تو جن کو خود اللہ نے دنیا میں کہہ دیا کہ یہ کامیاب ہیں، اللہ ان سے راضی ہیں، میں اور آپ کیوں عمل کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام ہے کہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، میرا کوئی عمل اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ میری رضا کا اعلان کر دے، روز قیامت میرا ایک عمل ایسا ہو کہ جو اللہ کو پسند آ جائے اور وہی عمل میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین ایسی ہستی ہیں کہ جن کو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ اعزاز دے دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہیں۔ اب عزیزان محترم، وہ پہلے لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں کی ہیں، کفار مکہ ہیں، منافقین ہیں، ان سب کے درمیان میں صحابہ رضوان اللہ اجمعین موجود ہیں کہ وہ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے اسلام کو دل سے قبول کیا اور اپنی طرف آنے والی ہر مصیبت اور ہر تکلیف کا مقابلہ کیا۔ اگر وہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں تو ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جا رہا ہے، حضرت خباب رضی اللہ عنہ ہیں تو ان کے کمر کے اوپر جو کوئلے ہیں وہ گرم کر کے لگائے جا رہے ہیں۔ تو اسی لیے عزیز محترم، ادھر تشریف لائیں حضرت، آپ ادھر آ جائیں۔ تو اس لیے عزیز محترم، صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا وہ مرتبہ ہے کہ جو خود اللہ جل شانہ نے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو مرتبہ عطا کیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے کسی ایک صحابی کو بھی گالی نہ دو، میں کہ جو میرے صحابی سے بغض رکھے گا تو وہ اس لیے بغض رکھے گا کہ وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ تو اس لیے ایک صحابی کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھنا، ان کو گالم گلوچ کرنا، یا کوئی سنے مسلمان تو اس کی عزت یہ گوارا نہ کرے، اس کی غیرت یہ گوارا نہ کرے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک صحابی کو برا بلا کہے میرے سامنے۔ اس لیے یہ بہت باتیں سننے کو ملے گی، یہ مہینہ ہے، اس میں کچھ بہت زیادہ غلو کریں گے محبت میں اور بہت زیادہ تان و تشریح کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ تم میانہ روی اختیار کرو، یہ تقوی کا زیادہ قریب ہے۔ اور پھر فرمایا خیر الامور اوسطها، بہترین کام وہ ہوتے ہیں جس میں میانہ روی ہو۔ ہم اپنے گھر میں مثال لے لیں، میانہ روی نہیں ہے تو وہ گھر بھی نہیں چلتا، ایک دن تو بہت زیادہ شاہ خرچی کر دی لیکن اگلے دن کچھ بھی خرچ نہیں کر رہا، یہ گھریلو معاملات میں، معاشرتی زندگی میں بھی اصول نہیں چلتا، بلکہ وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو مینیج کریں کہ ایک دن میں جو کمایا ہے وہ رکھیں، کل کو مصیبت تکلیف میں کام آئے گا، یہ منع نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ لوگوں سے سوال کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آپ سوال کر رہے ہیں، میں کہ یا رسول اللہ میں نے ایک ہفتہ پہلے اپنا سارا مال صدقہ کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا کہ تم کیوں اپنا سارا مال اس حال میں خرچ کر دیتے ہو کہ جب اگلے دن آئے کہ تمہیں اس کی ضرورت ہو، اس لیے یہ منع بھی نہیں ہے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں نازیبا الفاظ کہنا، عباس بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، پھر جو اس کے بعد کا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ضروری ہے کہ تم میرے بعد خلفائے راشدین کی اتباع کرنا، علیکم بالنواجذ کے الفاظ آئے ہیں کہ ان کو ایسے پکڑ لینا جیسے داڑھ کے ساتھ کسی چیز کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو اس لیے ایک ایک صحابی کا مرتبہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں تو ان کو افضل البشر بعد الانبیاء کا لقب دیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ حضرت عثمان کی باری آئی تو فرمایا کہ وہ شخص ہیں کہ جن سے خود اللہ بھی حیا کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر، حضرت عمر کا بھی رشتہ موجود تھا، لیکن اپنی لاڈلی بیٹی کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ فرمایا۔ تو اس لیے ایک ایک صحابی کا مرتبہ اللہ کے ہاں بڑا عظیم ہے۔
ایک ایک صحابی کا مرتبہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن سے رضا کا اعلان کیا ایسے نہیں کیا۔ اسی طرح براء بن عازب رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق ہی وہ شخص ہے کہ جو صحابہ سے اور اہل بیت سے نفرت کرے گا، وہ منافق ہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میری اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے اور میری نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو رسول تمہیں دے رہا ہے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے وہ منع کر رہے ہیں منع ہو جاؤ۔ اب میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو محبت کا معیار کیا ہے؟ جو میرے نبی نے مجھے بتایا ہے۔ میں اپنی عقل سے، اپنی مرضی سے نہیں کہ اس سے محبت زیادہ کر لی، اس سے کم کر لی۔ اللہ سے محبت کتنی کرنی ہے، رسول سے کتنی کرنی ہے، صحابہ سے کتنی کرنی ہے، یہ میرے نبی نے ہر چیز ہمیں کھول کر بتا دی ہے۔ اس لیے عزیز محترم اس بات سے یہ اندازہ ہوا کہ جہاں پر اہل بیت کی محبت اور عظمت ہے وہیں پر دیگر سب صحابہ کی عظمت اور محبت ہے۔ ان سب کی عظمت اور محبت دل کے اندر ہونی چاہیے۔ سو لہٰذا اگر کوئی ان کے درمیان اختلاف کرتا ہے اور اگر کوئی اہل بیت کو اس قدر مرتبہ دے کر کے باقی صحابہ کو گالم گلوچ کرتا ہے تو اس شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا جزو لازم قرار دیا ہے کہ صحابہ کے درمیان اگرچہ اختلافات ہوئے، لڑائیاں ہوئی ہیں، اختلافات ہوئے، لیکن عام مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ ان اختلافات کے پیچھے پڑے کہ یہ اختلاف کیوں ہوا، یہ اختلاف کیوں ہوا۔ اس لیے کہ جب اللہ نے ان کے اختلافات کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے ان کے اختلافات پر پردہ ڈال دیا ہے، تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ سوالات اٹھانے والے؟ اس لیے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو رسول بتا رہے ہیں ہم نے ان کو ماننا ہے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے رکنے کو کہہ رہے ہیں ہم نے فوراً اس سے رک جانا ہے۔ لہٰذا اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ سب صحابہ رضوان اللہ اجمعین قابل تعظیم ہیں، قابل احترام ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی ایک صحابی کو بھی برا بھلا کہے تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسلام کا ایمان کا حصہ ہے کہ سب صحابہ پر ایمان لانا، اور یہ کسی ایک کی تحقیر کر رہا ہے تو شعائر اللہ اور بڑی ہستیوں کی تحقیر کرنا تو یہ عزیزان محترم اسلام۔ اسی طرح یہ لازم کرنا کہ جب 10 محرم آئے گی تو قبر پہ لازمی جانا ہے، یہ بھی کوئی ثواب کی چیز نہیں ہے، عام حالت میں بھی جانا چاہیے۔ پھر ایک اور بات ہے، شادی کرنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح محرم الحرام کے مہینے میں ہوا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات سننے کو ملتی ہے کہ اس مہینے میں زیب و زینت اختیار نہ کرو، یہ تو ایک غم کا مہینہ ہے، اس میں نہ خوشبو لگاؤ، نہ اچھا کپڑا پہنو، بس سادہ رہو اور روتے رہو۔ یہ جو ماحول ہے یہ بھی ہمیں سنت نبوی سے نہیں ملتا۔ اور پھر عزیزان محترم پھر یہ کہ ماتم کی شکل اختیار کرنا اور رونا اپنے آپ کو کہ جیسے کہ بعض روافظ کرتے ہیں، ان کی مشابہت اختیار کرنا یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اب آخری بات کرتے ہیں کہ اس بارے میں 9-10 چونکہ یہ عاشورہ کا دن ہے، صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، سوال کیا، یا رسول اللہ ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں بندہ اپنے تقوی میں، نماز، عبادت میں زیادتی کرے اور 9-10 کا یا 9 اور 10 کا روزہ رکھے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ روزہ رکھنے کی ترتیب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت ہوگی، یا تو 9-10 کا رکھے یا 10-11 کا رکھے، 9-10 کا یا 10-11 کا۔ پھر صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ اس پر ملے گا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان، کہ رمضان کے بعد جو افضل روزے ہیں کہ گزشتہ 1 سال کے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جو یہ 2 روزے رکھے گا گزشتہ 1 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک تو ہم یہ بھی نیت کریں کہ 9-10 کا یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان ساری باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔